حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارک بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، یا اونٹ تھا یا گھوڑا تھا، کوئی بھی تھا۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بن جبل، تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لبیک یا رسول اللہ، سعدیک یا رسول اللہ، اسی طرح 3 مرتبہ فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس بندے نے بھی نا، یہ حدیث مبارکہ بڑی کمال کی بات ہے، کیا ہے؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس بندے نے بھی نا اقرار کیا، کیا ہے؟ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے، اس پر جہنم حرام کر دیتا ہے۔ کیا ہے؟ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا نا، تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کیا ہے، حرام فرما دیتا ہے۔ تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ، اگر آپ مجھے اجازت دینا تو میں یہ خوشخبری تمام لوگوں کو سنا دوں کہ جس بندے نے بھی کلمہ مبارک پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا ہے، جہنم حرام فرما دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا منع فرما دیا، اے معاذ بن جبل، اگر تم یہ اپنے الفاظ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر تم یہ لوگوں کو بتا دو گے نا تو لوگ اسی پر اکتفا کر لیں گے، کیا ہے، نماز روزہ یہ عبادات ریاضت چھوڑ کر بس یہی کہہ لیں گے ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم کیا ہے، جہنم سے آزاد ہیں۔ یہ سناؤ دی۔ پھر مورخین اور محدثین کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بارکہ چھپائی، کسی کو نہیں بتائی۔ آخر عمر میں جب حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا اس ظاہری دنیا سے وصال ہونے والا تھا نا، تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل نے اس ٹائم پر یہ حدیث بارکہ بیان کی، اسی لیے کہ کہیں علم چھپانے کی وعید میں نہ شامل ہو جاؤں، اسی لیے حدیث بارکہ بیان کر دی کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے، اس پر جہنم حرام فرما دی۔ اب جو محدثین فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف کلمہ پڑھنا، آج ہوتا ہے نا بھئی ہم نے کلمہ پڑھا ہے ہم پر جہنم حرام ہو گئی، تو محدثین جو اس علم کے ایکسپرٹ ہیں نا، اس علم کے ماہر ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے، حضور علیہ السلام ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ جو علم کا ماہر ہوتا ہے اور ظاہری طور پر جو اس علم حدیث کا ماہر ہوتا ہے، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے حضور علیہ السلام کی مراد یہ ہوتی ہے۔ تو محدثین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگ صرف کلمہ پڑھ کے بالکل بے فکر ہو جائیں، نماز و روزہ اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرض کیا ہے، لاگو کیا ہے، جو جس چیز کا مکلف کیا ہے اس چیز کو چھوڑ دیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہم کیا ہے، جہنم اللہ تعالیٰ نے ہم پر حرام کر دی۔ نہیں، کیا ہے، کلمے سے مراد کیا ہے، ظاہری اور باطنی دونوں طریقے سے کلمے کے موافق ہیں۔ کلمہ پڑھا کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب کیا ہے کہ توحید کا اقرار کرنا۔ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے وہ آٹومیٹلی کیا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے کیا ہے، وہ ایک، قل هو اللہ احد، ایک معبود ہے میرا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ تو کیا ہے، ایک معبود، وہ شرک سے ہٹ جائے اور معبودوں کو پوجنے سے ہٹ جائے، اور کیا ہے آگے کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کلمہ پڑھا تو حضور علیہ السلام کی جو شریعت ہے، جو حضور علیہ السلام نے اپنے امت پر کام کہا ہے کہ یہ کرنے ہیں، وہ کام اس بندے کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ان کاموں کو فالو کرے، یہ کام کرے۔ اگر نہیں کرے گا تو کیا ہے، کما حقہ کلمے کی جو اس کو روحانیت ملتی ہے وہ نہیں ملتی۔ اس طرح محدثین فرماتے ہیں اسی طریقے سے جو منافق تھے نا، منافق انہوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا۔ آپ قرآن کریم فرقان حمید پورا پڑھ کر دیکھ لیں، قرآن کریم فرقان حمید میں جو منافق ہے نا، منافق انہوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں منافقوں کی تذلیل فرمائی ہے۔ کیا فرمائی ہے؟ ان کے لیے وعیدیں فرمائی ہے، ان کے لیے مذمت ہے، حالانکہ کلمہ پڑھا ہے۔ اور یہاں تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے وہ مراد ہے جس نے کلمہ پڑھا اور ابھی کلمہ پڑھا تھوڑی دیر میں کیا ہے، اس ظاہری دنیا سے
وصال فرما گیا، ظاہری دنیا سے چلا گیا۔ اس حدیث مبارکہ سے وہ لوگ مراد ہیں جو بس ایمان لایا، ایمان لانے کے فوراً بعد ہی مر گیا۔ تو اب اس حدیث مبارکہ کے وہ لوگ مصداق ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا اور ظاہری دنیا سے چلے گئے، اب ان کے اوپر کیا ہے؟ جہنم حرام ہو گئی۔ آج کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے اسکالر آ گئے نا کہ کہتے ہیں بھئی آج لوگ اختلافات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھئی شریعت کو جس طریقے سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح جو قرآن میں، ہم اسی طریقے سے اگر عمل کریں گے تبھی ہماری بقا ہے، اگر اس طریقے سے ہٹ کر ہم کریں گے تو ہماری کیا ہے؟ عاقبت خراب ہو جائے گی۔ لیکن کچھ اسکالر ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں بھئی نہیں، قرآن میں یہ ہے اور حدیث مبارکہ میں یہ، جس نے کلمہ پڑھا اس کے اوپر جہنم حرام ہو گئی۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں بھائی نہ نماز نہ روزہ نہ یہ وہ، کیوں؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم پر جہنم حرام ہو گئی۔ اب محدثین کہتے ہیں کہ اگر فرض اور واجبات کا تارک بندہ ہو نا، یہ فاسق کہلاتا ہے۔ فرض اور واجبات کا بندہ جو تارک ہوتا ہے وہ فاسق معلن کہلاتا ہے، اس کی گواہی قبول نہیں ہے۔ اگر وہ کسی شادی میں یا کہیں پر کوئی گواہ بنے نا، تو اگر کوئی اس کی گواہی پر اعتراض کرنا چاہے کہ یہ گواہ بننے کا اہل نہیں ہے، نہیں بن سکتا، کیوں؟ کیونکہ یہ فاسق معلن ہے، ظاہری طور پر نمازیں قضا کرتا ہے، ظاہری طور پر گناہ کرتا ہے، تو اگر وہ اس بات پر اس پر ایکشن لے تو لے سکتا ہے، شرعی طور پر وہ اس بات کا اہل ہی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نماز ہے نا، نماز کے لیے بھی فاسق معلن نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بغیر داڑھی والا آ کر، پیچھے داڑھی والے ہیں، متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ بغیر داڑھی والا آ کر اگر نماز پڑھائے گا تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ فاسق معلن جو ظاہری طور پر اعلانیہ طور پر گناہ کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی ناجائز ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ حدیث مبارکہ بھی ہمیں یہ کیا کہتی ہے کہ کلمے کے، اور آٹومیٹلی ہم نے کلمہ پڑھا نا، کلمہ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کسی کمپنی میں کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں، جیسے یہاں پر گوشت فیکٹری ہے، آپ گوشت فیکٹری میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو ان کا پورا ایک مینیو بنا ہوتا ہے، بھئی ہمارے اس کمپنی میں کام کرنے کے یہ اصول ہیں، آپ کو ٹائم کی بھی پابندی کرنی ہے، آپ کو ہماری شرٹ بھی پہننی ہے، آپ کو ہمارے جوتے بھی ہمارے حساب سے پہننے، اور وہاں پر چلنا پھرنا یہ وہ سب کچھ ہمارے حساب سے کرنا ہے۔ اگر ہمارے رولوں کے خلاف ورزی کی نا تو ہم آپ کو نکال دیں گے۔ الغرض ہر کمپنی کا یہ اپنا اصول ہوتا ہے کہ یہ ان کا ایک مینیو بنا ہوتا ہے کہ ان اصولوں کی آپ نے پابندی کرنا ہے۔ اگر اصولوں کی پابندی نہیں کی نا تو آپ ہمارے اس فیکٹری میں کام کرنے کے یا اس عہدے کے آپ جو ہے نا لائق نہیں ہیں، آپ کو ہم نکال دیں گے۔ اسی طریقے سے بندہ اگر شریعت پر عمل کرتا ہے، کلمہ پڑھ لیا نا تو بندہ پابند ہو جاتا ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا نا، اب ہم پابند ہو گئے۔ کیا ہے؟ رب تعالیٰ کے پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہمیں حکم دیا نا، اس حکم کے ہم پابند ہو گئے کہ رب تعالیٰ نے کیوں پابند کیوں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے۔ غیر مسلم جو ہے نا وہ چھٹکارے میں، ان کے لیے کیا ہے؟ دنیا آخرت میں ہے ہی، برائی ہے ہی ہے، آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ہے، وہ چھوٹ میں، کیونکہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم پابند ہے کہ ہم دین پر، شریعت پر عمل کریں، جس طرح شریعت ہمیں گائیڈ کرتا ہے ہم اس طریقے سے شریعت پر چلیں۔ اگر نہیں چلیں گے تو کیا ہے؟ شریعت کی مس گائیڈ کر رہے ہیں ہم، اور پھر لوگ کہیں گے نہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور ہم کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کے ہم جنت میں چلے گئے چاہیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ شریعت پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب فرمائے، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق نصیب فرمائے۔